بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التین میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا کیا۔ اس کی ساخت، اس کی وضاقتہ، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ، تم خود اپنے آپ میں غور کرو، اپنی جان میں غور کرو۔ ایک پورا عالم انسانی جو ہے یہ قدرت کا ایک کرشمہ ہے، یہ قدرت کا ایک عجوبہ ہے۔ یہ ہے تو چھوٹا انسان، یہ بڑے سے بڑا بھی بن سکتا ہے۔ گھٹے تو ایک بالکل مٹی کا ایک مٹی ہے، مٹھی بھر مٹی ہے ایک انسان، لیکن اگر یہ بلند ہو جائے تو فرشتوں سے آگے بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں، انسان کی فطرت میں یہ سب کچھ رکھا ہے، اسی لیے بہت خوب کہا ایک شاعر نے، گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ یہ پورے دونوں جہاں کی جو وسعت اور چوڑائی ہے، گہرائی ہے، یہ اس میں بھی سما نہیں سکتا۔ اتنی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر دی ہے، اتنی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے اندر دی ہے۔ دنیا اپنے تمام خزینوں اور دفینوں اور دولت اور حکومت کے ساتھ بھی اس انسانی عقیدے کا بدل نہیں بن سکتی۔ اس کی طاقت، اس کی نیکی، اس کی قوت، اس کا یقین محکم، عمل پیہم اور کی محبت، یہ پوری دنیا کو فتح کر سکتی ہے۔ یقین محکم، عمل پیہم، محبت، فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ انسان جب طاقت اپنی استعمال کرتا ہے، اپنی قوت استعمال کرتا ہے، اپنی صلاحیت استعمال کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت میں دے رکھی ہے، یہ کیا نہیں کر سکتا؟ یہ چاند پر پہنچ سکتا ہے، یہ ہواؤں میں ٹنوں وزنی چیزوں کو اڑا سکتا ہے، یہ سمندر میں ڈوب سکتا ہے، سمندر کی گہرائی میں پہنچ سکتا ہے، یہ ہواؤں میں اڑ سکتا ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے۔ یہ انسان ہے، اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات کو پہچانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیوں بنایا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اتنا ایسا انسان جو گھوڑے جیسے طاقتور اور تیز رفتار گھوڑے کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے، ہاتھی کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے، شیر کو پنجرے میں محفوظ کرنے کی قوت و صلاحیت رکھتا ہے، بڑی بڑی مچھلیوں کو ایکویریم میں رکھنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اور بڑی بڑی چیزوں کو، پہاڑوں کو کھود سکتا ہے، پہاڑوں کو توڑ سکتا ہے، کاٹ سکتا ہے، راستے بنا سکتا ہے۔ اتنا بڑا انسان جس کے اندر جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی صلاحیت دی ہے، وہ انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو صلاحیت کیوں دی ہے، اس کا مقصد کیا ہے اس کی پیدائش کا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ اتنا بڑا انسان، اتنی قابلیت والا انسان اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں کو استعمال کرے اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو رب ذوالجلال کے سامنے اپنے آپ کو گھٹنے ٹیک دے، اپنی گردن کو، اپنے سر کو اس کے سامنے جھکا دے، اور اپنی عزت کی بلند پیشانی کو اس کے سامنے رکھ دے، اور یہ کہے کہ مولا یہ پوری طاقت یہ صرف تیری طاقت ہے، تیری دی ہوئی طاقت ہے جس کے بلبوتے پر میں ساری چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کر سک رہا ہوں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ بہترین انسان وہ ہے جو انسان اپنی قوت اور اپنی صلاحیت کو استعمال کرے اور اس قوت اور صلاحیت کو دینے والے پروردگار کو یاد رکھے۔ وہ انسان نہیں ہے جو انسان خدا کی دی ہوئی طاقت کا استعمال کرے اور طاقت دینے والے خدا کو بھول جائے، وہ انسان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پروردگار عالم کی حقیقت کو، قادر مطلق کو، مختار کل کو، خالق کون و مکان کو، خالق ارض و سما کو، خالق عرش کو، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے کو، اس کی حقیقت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، اس کے تقدس کو
سمجھنے کی اور اسی کی طرف لپکنے کی، اسی کی طرف رجوع ہونے کی اور اسی کو راضی کرنے میں اپنی زندگی کو کھپانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.